الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات قريبا انتهائی واجب الاحترام معزز سامعین रमजान मुबारक का दूसरा जुमा है। पुरानी करीम को हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं।
کسی نہ کسی درجے میں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اس سے بہتر کوئی اور رہنمائی نہیں، اس سے بہتر کوئی اور کتاب نہیں، اس سے بہتر کوئی اور ضابطۂ حیات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس سے محبت نصیب فرمائے، اور اس کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے جمعے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی، ان کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، پوری انسانیت کو ضرورت ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا۔ بہت غور سے سننے والی بات ہے، اسی ذکر اذکار چھوڑ کر کے اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میری طرف توجہ رکھیں۔ ذکر بات یہی ذکر ہے، اللہ کے ذکر کو سننا یہ بھی ذکر ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے یہ نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مقرر بندہ بنایا تھا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، اگر چاہیں تو ہم آپ کو حکمت دے دیں، چاہیں تو ہم آپ کو نبوت دے دیں۔ حضرت لقمان نے نبوت کے بجائے حکمت کو اختیار کیا۔ حکمت دانائی جس کو کہتے ہیں، عقل مندی، سمجھداری۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ اللہ کا نبی ہونا کتنی بڑی بات ہے، کتنے اعزاز، کتنی عزت اور کتنے شرف کی بات ہے، آپ نے نبوت کو نہیں لیا، اللہ تعالیٰ سے حکمت کو لے لیا۔ حضرت لقمان نے جواب دیا، چونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، اور نبوت بہت بڑی ذمہ داری ہے، نبی ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے، اس لیے میں نے پسند کیا اگر اللہ تو مجھے دے دیتے اور اختیار نہ دیتے تو پھر تو میرے ذمہ جو کام لگایا گیا یا لگایا جاتا اس کو میں کرتا، ہر حال میں کرتا، لیکن چونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ نبوت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں میں اللہ سے نبوت تو نہیں لیتا ہوں لیکن حکمت لے لیتا ہوں۔ اور حضرت لقمان کے قریب جو ہے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، ان کی باتیں سننے کے لیے، ان سے لوگ مشاورت کرنے کے لیے ایک تانتا بندہ رہتا تھا جو ہر وقت حضرت لقمان سے اپنی زندگی کے اندر رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے اس کو جو نصیحتیں کی وہ 10 نصیحتیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس جگہ پہ ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس سورہ کا نام سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان کا نام لے کر کے اللہ رب العزت نے اس جگہ ان کا ذکر فرمایا، ایک پوری سورہ جو ہے حضرت لقمان کے نام سے مسمہ ہے، تو کتنے بڑے آدمی ہوں گے۔ اور پھر جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس سے ہمیں بھی ایک بات سمجھ آئی کہ اولاد چاہے جتنی ہی عقل مند ہی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی علم، سمجھداری، دانائی والی کیوں نہ ہو جائے، بڑوں کو کبھی بھی ان سے نصیحت کا ہاتھ اور نصیحت کی زبان اور نصیحت والا پہلو کبھی بھی ان سے دور نہیں رکھنا چاہیے، ہمیشہ ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی جگہ وہ عقل مند ہی صحیح،
اپنی جگہ وہ دانا ہی صحیح، اپنی جگہ وہ بہت بڑا عالم عامل ہی صحیح، لیکن اس کو نصیحت کی ہر وقت ضرورت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بلا کر کے نصیحت کر رہے ہیں، اور پھر غور کیجئے کہ نصیحت کا انداز کیا ہے۔ فرماتے ہیں یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، کتنی محبت ہے اس لفظ کے اندر، کتنی شفقت ہے اس لفظ کے اندر کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بلا کر کے اس کا نام لے کے نہیں کہتے کہ بیٹے فلاں شخص یا فلاں نام کے آدمی میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنے قریب بلا کر کے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ذرا ہم بھی غور کریں نا کہ جب ہم اپنی اولادوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا انداز اپناتے ہیں، یا کسی کو بھی ہم کہتے ہیں تو ہمارا انداز آمرانہ ہوتا ہے، جابرانہ ہوتا ہے، اس کے اندر محبت اور شفقت نہیں ہوتی جس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، اور بجائے اس کے کہ کوئی اصلاح حاصل ہو، اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا ہوگا۔ کتنی اولادیں ایسی نافرمانی، ان کی نافرمانی کی صرف وجہ یہ ہے کہ ماں باپ ان سے محبت سے بات نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ ان سے شفقت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے یا تو ان کے اوپر ہاتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں یا ان کو گالیوں سے اور سخت زبان سے ان کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب حضرت لقمان جیسا حکیم، حضرت لقمان جیسی دانائی اور حکمت رکھنے والا، اور پھر ان کا بیٹا بھی تو نہیں جیسا ہوگا، اس کو بھی بلا کر کے کتنے خوبصورت انداز سے کہہ رہے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے۔ اس کے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے، اگر اولاد کو یا چھوٹوں کو سمجھانا ہو تو جتنی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کریں گے، یہ بات اس کے دل کے اندر پیوست ہوگی اور اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ثمرہ سامنے آئے گا، اس کے نتیجے میں وہ اصلاح کو قبول کرے گا۔ اور اگر سخت مزاجی کے ساتھ بات کی تو ہر جگہ سخت مزاجی نہیں چلا جاتی، ہر جگہ ترشی نہیں چلتی۔ ہو سکتا ہے کوئی بات مان جائے، لیکن اکثر یہی دیکھا ہے کہ اس سے بات منوائی نہیں جا سکتی۔ وقت کا جبر تو چل سکتا ہے، لیکن اولاد کے دل کے اندر محبت نہیں پیدا کی جا سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ان والدین کے لیے خود سمیت بھی سوچنے کا مقام ہے کہ اولاد کے ساتھ سختی نہیں، نصیحت ان کو کرتے رہنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ، اور اگر محبت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ نصیحت میں اللہ رب العزت کا سب سے پہلا حق حضرت سلیمان، حضرت لقمان نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ قرآن کریم کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم کا ملاوٹ نہیں کی، ظلم نہیں کیا، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا اور یہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے ہم میں سے کہ جو اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کوئی کوتاہی نہ کرتا ہو، اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، یا جو ہے وہ اللہ کے حق میں نافرمانی نہ کرتا ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جو اللہ رب العزت نے ظلم کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ والا ظلم ہے جس کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر صحابہ کو تسلی ہوئی کہ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اگر شرک نہ کیا گیا ہوا تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کا حق تھا۔ اس کے بعد دوسری نصیحت حضرت لقمان نے بیٹے کو کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، نصیحت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس لیے کہ ماں باپ نے اس کو پالنے کے لیے
اس کو ایک انسان بنانے کے لیے، اس کو ایک مرتبہ اور مقام دینے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، سب سے پہلی تکلیف جو ہے اس کی ماں اس تکلیف سے گزرتی ہے کہ اس کو تکلیف در تکلیف 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر اٹھاتی ہے، نہ صحیح طریقے سے لیٹ سکتی ہے، نہ صحیح طریقے سے وہ چل سکتی ہے، چلتی ہے تو پھر بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، بیٹھتی ہے تو پھر بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، ہمیشہ وہ اس تکلیف سے گزرتی ہے، اور جب اس مرحلے سے نکل جاتی ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال لگاتار اس کو اپنی چھاتیوں کا دودھ پلاتی ہے۔ یہ ماں کا حق سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور پھر ساتھ فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اگر تم نے زندگی میں شکر کرنا ہو تو پھر شکر کے لیے أَنِ اشْكُرْ لِي، میرا شکر کیا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کو شکر کیا کرو، ان کا شکریہ ادا کیا کرو۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، یہ سارے کام کر کے اگر بدھائی کے ساتھ آؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ اچھا ہوگا، میری ہی طرف تم نے لوگ۔ ساتھ ہی حضرت لقمان نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں، ماں باپ اگر بے دین بھی ہوں، تو صرف ایک چیز میں ان کی اطاعت نہیں ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر وہ اللہ کی ذات کے ساتھ برائی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کا نافرمان کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو فلا تطعهما، اس چیز میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک تمہاری دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیاوی زندگی کے اندر تم نے ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے بیٹے نیکی اگر اتنی معمولی درجے کی ہو کہ جس کو دیکھا بھی نہ جا سکتا ہو، اور پھر وہ کسی نق اور نق صحرا میں ہو جس کو ڈھونڈا بھی نہ جا سکتا ہو، یا وہ کہیں آسمانوں اور زمینوں کے اندر گم ہو گئی ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اس نیکی کو بھی لے کر کے آ جائے۔ اللہ کی ذات سے وہ نیکی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ اس نیکی کے وزن کو بھی جانتا ہے، وہ اس نیکی کے مقام کو بھی جانتا ہے، وہ اس نیکی کرنے والی ذات کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں کی دنیا میں نیکیوں کو کرتے رہا، کوئی معمولی سی نیکی بھی سامنے آ جائے تو اس سے پیچھے نہ ہٹا کرو، اس معمولی نیکی کو معمولی سمجھ کر کے نہ چھوڑا کرو۔ اللہ رب العزت کی آمد کے دن ایک ایک نیکی کو جس کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے، جس کو ہم کر کے بھول جائیں گے، ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی آمد کے دن ان ساری نیکیوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہو، اور نماز ایسی عبادت ہے کہ تمام انبیاء کی دینوں کے اندر یہ عبادت رہی ہے، کوئی بھی نبی جو دین لے کر کے آئے ہو ان کے پاس نماز موجود تھی، ان کی دین کے اندر نماز موجود تھی، اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے لیکن نماز کے بغیر کوئی بھی دین نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی شے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ دین کا ستون قائم ہوگا تو اس کی عمارت اچھی لگے گی، اس کی عمارت قائم رہے گی، اگر اس دین کے اندر نماز نہیں ہے تو اس دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے زندگی میں نماز قائم کرتے رہنا۔ آج ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کیا اپنی اولادوں کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا پریشان ہوتے ہیں، یا ان کو نصیحت کرتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا حکم کرو، اس کو نماز کی تلقین کرو، اس کو نماز سکھاؤ،
اس کو نماز کے مصلی کے اوپر کھڑے کرو اور مسجد جاتی ہے اس کو ساتھ لے کے جاؤ تاکہ اسے بھی نماز پڑھنے کا ڈھنگ آئے، سلیقہ آئے۔ اور 7 سال 8 سال 9 سال کی اس کی نصیحت کے ہیں، اور پھر اگر 9 سال کے بعد 10ویں سال میں وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو نماز نہ پڑھنے کے اوپر مار بھی سکتے ہیں۔ ہم نے اور آپ سوچیں کہ کیا ہم اپنی اولادوں کو اس انداز سے نصیحت کرتے ہیں؟ جب وہ 7 سال کے ہو جاتے ہیں ہم ان کو مسجد لے کر کے آتے ہیں، جب وہ 7 سال کے 8 سال کے 9 سال کے ہو جاتے ہیں کیا ہم ان کو نماز سکھاتے ہیں؟ اور جب وہ 10 11 12 سال کے ہو جاتے ہیں ان کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں یا کبھی ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اگر وہ پڑھائی نہ کر رہا ہو، کوئی کام دنیا کا بگاڑ رہا ہو تو ہم اس کو مارتے بھی ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اکثریت انسانوں اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہمارے کانوں کی بھنجو لگتی رہتی، کوئی بات نہیں، سمجھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا، ماحول میں ڈل جائے گا اور پھر نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور زندگی میں یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جس وقت بچے نے نمازی بننا ہوتا ہے، جب یہ گزر جاتے ہیں پھر ساری زندگی تبلیغ والے اس کی محنتیں کرتے رہتے ہیں، آ جاؤ بھائی نماز کے لیے، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں آتا، اس کو نماز پڑھنا بہت لگتا ہے۔ اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت لقمان نے جو یہ نصیحت کی، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے رہنا، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے میں اور آپ اپنی نماز کے اوپر 100% نمازی بن جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر والے اور ہم اپنی اولادوں کی بھی فکر کریں۔ پھر فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، بیٹے نیکی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ مسلمان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی اگر تم میں سے من رعا منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس کے پاس طاقت اور قوت ہے، ہمت ہے، تو پھر اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو فبلسانہ، اپنی زبان کا استعمال کرے، اس کے ذریعے اس کو روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا مانے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں اگر ہم نظر ڈالیں تو کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کتنی فحاشی ہے، کتنی بے پردگی ہے، منشیات کی فروشی ہے، جگہ جگہ منشیات فروش کرنے والے دلال بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن اکثریت ہم میں سے مسلمانوں کی ایسی ہے جو باوجود طاقت اور قوت کے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، باوجود زبان چلانے کے ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ زبان سے ان کو روک سکے، لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو 2 درجے ہیں، لیکن اس کا آخری درجہ بھی مسلمان اس سے بھی محروم ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان کی اس نصیحت کے اوپر عمل کرنے کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ پھر ساتھ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ جب تم سارے کام کرو گے، نماز ادا کرو گے، مشقت آئے گی، تکلیف ہوگی، دل نہیں جائے گا، کبھی ٹھنڈا پانی ہوگا، کبھی گرمی ہوگی، مسجد تک جانے کا دل نہیں جائے گا۔ اسی طرح جب تم نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے دوسروں کو روکو گے، تو اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس مصیبت کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے، اور صبر کے دامن کے ساتھ اس مصیبت کو جینا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر عمل کا بدلہ لیں گے، لیکن جو صبر کا بدلہ ہوگا وہ ایسا بدلہ ہوگا جس کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے منہ کو مت پھیلانا، تکبر مت اختیار کرنا، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، بلکہ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھ کر کے ان کے ساتھ بات کرنا یہ بلائی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس تم نے تکبر اختیار کرتے ہوئے منہ پھیلا کر کے ان سے بات کی تو یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ حضرت لقمان نے بیٹے سے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
بیٹے زمین پہ چلتے ہوئے اپنی چال کو دھیمی رکھنا، نہ تو بہت تیز قدموں سے چلنا اور نہ ہی بہت آہستگی سے چلنا، درمیانہ روی اختیار کرتے ہوئے چلنا، اور اکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں اکڑ کر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو تم پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو سکتے ہو، وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اور نہ ہی تم زمین کو اپنے قدموں کی آوازوں سے، اپنے قدموں کی داغ سے اپنی زمین کو کاٹ سکتے ہو۔ اس لیے چلتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا، کہیں تمہاری چال ڈال کے اندر تکبر نہ ہو، کہیں تمہاری زبان کے اندر تکبر نہ ہو، کہیں تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کہیں کوئی کلمہ تکبر تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ اس چیز کا خیال کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کسی بھی فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی چال کو بیانہ روی سے رکھنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور 10ویں نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو اتنا پست بھی نہیں رکھنا کہ دوسروں کو سنائی میں تکلیف ہو، اور اتنی اونچی آواز بھی نہیں رکھنا کہ جس سے جو ہے وہ یہ لگے کہ کوئی گدھا بول رہا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کے ہاں بری آوازوں میں سب سے بری ترین آواز اللہ تعالیٰ کے ہاں گدھے کی آواز ہے۔ اس کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ اللہ کو گدھے کی آواز پسند نہیں ہے، جبکہ اس نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس لیے تم نے بھی زبان سے بولتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی زبان سے اونچے الفاظ نہ نکلے، زیادہ اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہے، اتنی آواز جتنی تمہیں اور تمہارے مخاطب کو ضرورت ہے، بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی قرآن کریم میں یہ جو رکوع ہے یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے جس واقعے کا ذکر فرمایا اور حضرت لقمان کی جن نصیحتوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک نصیحت ایسی ہے جو میری اور آپ کی زندگی جس پہ ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے اس کو سمجھ کر کے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔